چاہ رہا ہوں کہ اگر نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہوں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ پوچھنا چاہیں، تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں میرا نمبر لکھا ہے، واٹس ایپ مجھے کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میری معلومات میں بھی اضافہ ہو، یا ہو سکتا ہے آپ جو سوال کریں اس کے جواب میں جو میں آپ کو جواب دوں گا اس سے آپ کی معلومات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب، نور مقدم قتل کیس کا ایک اہم فیصلہ آنے جا رہا ہے، اور وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے. ظاہر جعفر کے والدین عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر کی جانب سے جو درخواست ضمانت دائر کی گئی ہے اس پر ایک اہم فیصلہ آنے جا رہا ہے. لیکن اس حوالے سے جو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دو باتوں پر ہے، اور دو باتوں پر اس لیے ہے کیونکہ نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے میں متعدد ویڈیوز کر چکا ہوں اور روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو کرتا ہوں. کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے. ایک دلچسپ بات ہے، وہ بات یہ ہے جناب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور مقدم قتل کیس پر ہی کیوں بات کی جائے، اس کے علاوہ بھی کچھ بات کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ بات کرنی چاہیے، لیکن صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف ویوز لینا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک کوشش ہو سکے تو اس ٹاپک کو، اس کیس کو ختم نہیں ہونے دینا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے. اور مجھ سمیت بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جو کہ نور مقدم قتل کیس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ورنہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آج واقعہ ہوا، بہت بڑا واقعہ ہوا، کل لوگ بھول جاتے ہیں. تو جناب آج کی ویڈیو دو اہم باتوں پر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے قانونی ماہرین سے مشورہ کیا، اکثر جب بھی سماعت ہوتی ہے اس کے بعد میں قانونی ماہرین سے مشورہ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آج کی سماعت میں یہ ہوا تو مجھے اپنا ولاگ بنانا ہے، اس پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے. تو جناب اس خالصتاً اس معاملے پر کہ ظاہر جعفر کے والدین کو ضمانت ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، اس پر مختلف قانونی ماہرین کی رائے مجھے 80% ایک ہی لگی. وہ یہ لگی کہ آج نہیں تو کل اس کا فیصلہ جب آئے گا تو ظاہر جعفر کے والدین کو ضمانت مل جائے گی. اس کی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ قانونی ماہرین تو ایموشنز پر تو فیصلہ نہیں بتاتے ہیں، یا ایموشنز پر کوئی چیز نہیں بتاتے ہیں، صحیح اور غلط پہ بھی نہیں. جو حقائق ہوتے ہیں، جو دلائل ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ خواجہ حارث کے جو دلائل تھے، 3 دن تک جو انہوں نے دلائل کا سلسلہ جاری رکھا، وہ کافی زیادہ مضبوط بنیادوں پر تھا، کافی زیادہ اسٹرانگ پوائنٹس سے. ان کے پوائنٹس فون ریکارڈز پر تھے، فون ڈیٹا ریکارڈز پر تھے کہ بھائی بات چیت ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. لیکن یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جب بات چیت ہوئی ہے تو نور مقدم کے حوالے سے ہی بات چیت ہوئی ہے اور نور مقدم کے قتل کے حوالے سے ظاہر جعفر کے والدین کو پتہ تھا. یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ انہوں نے یہ پوائنٹ لے کے چل. اچھا، میں اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو ظاہر جعفر، ذاکر جعفر، عصمت آدم جی، نور مقدم، اس کے علاوہ تھراپی ورکس کے CEO، ان کے جو ملازمین ہیں، گھر کے جو ملازمین ہیں، ان کے فون کے جو ریکارڈز ڈیٹا ہیں میں نے آپ سے شیئر کیے، کب کس نے کیا کیا کالز کی وہ سب آپ سے شیئر کیا. لیکن خواجہ حارث نے یہ تمام باتوں کو تسلیم ضرور کیا. انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہے، لیکن یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ ٹرانسکرپٹ تو موجود ہی نہیں ہے. جو دو لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کا کانٹینٹ کیا تھا وہ تو موجود ہی نہیں ہے، اور پولیس نے بھی اس حوالے سے کوئی محنت نہیں کی ہے. تو اس بنیاد پر اچھا ایک پوائنٹ جو قانونی ماہرین نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ شک کی بنیاد پر اگر کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس کا بینیفٹ دیا جاتا ہے ملزم کو، کہ کہیں ملزم کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اس چیز میں، اس خالصتاً اس پوائنٹ میں شک کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. شک ہے بھائی کہ نور مقدم کے قتل کا ظاہر جعفر کے والدین کو پتہ تھا، لیکن جو دلائل دیے گئے خواجہ حارث کی جانب سے اس میں انہوں نے ایک جو کوشچن مارک، شک کا ایلیمنٹ ہے وہ اجاگر کر دیا ہے. اور اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ فیصلہ آ جائے کہ ظاہر جعفر کے والدین کو ضمانت مل جائے. اور اگر یہ ضمانت مل جاتی ہے، لیٹ سپوز اگر یہ ضمانت مل جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے، بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ ظاہر جعفر کے لیے وکیل کا انتظام الگ سے کیا جا رہا ہے. ابھی تک اس کا وکیل نہیں آیا، جو ٹرائل شروع ہوا ہے اس میں وکیل ہی سامنے نہیں آیا. اور کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وکیل امریکی ایمبیسی والے ہی دیں گے، وہی اپنی قانونی اس کو ایکسپرٹیز پرووائڈ کریں گے. تو ظاہر جعفر کا جو الگ سے کیس چلے گا اس میں ہو سکتا ہے اس کو معاونت مل جائے امریکیوں کی جانب سے، امریکی سفارت خانے کی جانب سے. اور اگر لیٹ سپوز اگر ضمانت نہیں ملتی ہے، ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اگر ضمانت نہیں ملتی ہے تو پھر تھراپی ورکس کے جو لوگ ہیں ان کی جو ضمانت پر رہائی ہوئی ہے اس پر سوالی نشان لگ جائے گا. اچھا، جو میری اسی معاملے پر دوسری بات ہوئی کہ ایک تو خواجہ حارث کے دلائل، اس نے بہت بڑا فیکٹر یہ جو ہے معاملہ ہے. دوسرا جو معاملہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ شاہ خاور صاحب
کہ جو دلائل تھے 28 منٹ کے ان کے وہ دلائل تھے، اور اس میں زیادہ تر وہ بیک فٹ پر نظر آئے. انہوں نے ایگریسو آ کے نہیں کھیلا. خواجہ حارث نے مستقل ایگریسو کھیلا ہے، انہوں نے فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلا ہے، انہوں نے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر چیز بتائی ہے. میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کامنٹ سیکشن میں 10 لوگ یہ بات کریں گے کہ میں نے پتہ نہیں کس سے پیسے لے لیے، میں کیوں اس کی بات کر رہا ہوں. کسی پر الزام لگانے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ اس نے ماضی میں کیا کام کیا ہے. میں نے ماضی میں نور مقدم کے حوالے سے بے تحاشا ویڈیوز کی ہیں، اور اس کو انصاف دلانے کے لیے میں کم سے کم مطمئن ہوں کہ میں نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جو حقائق ہیں اس پر بات کرنی چاہیے. خواجہ حارث نے فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلا ہے، بہت اچھے دلائل کے ساتھ انہوں نے کیس کو آگے بڑھا ہے. خود جج صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے سارا کسی کی ضمانت کا، وہ بہت ہوا 20 منٹ میں 25 منٹ میں یہ معاملہ مکتا دیا جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آپ کو ضمانت ملنی ہے نہیں ملنی. آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا، سیزنز میں دیکھا ہوگا، ملزم کو لے کر آتے ہیں، جو ملزم کی ضمانت کرانا چاہتا ہے وہ دلائل دیتا ہے، سامنے والا دلائل دیتا ہے، معاملہ ختم ہوتا ہے، جج اس کا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ بھائی ضمانت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. لیکن اس کیس میں معاملہ آگے بڑھا جا رہا ہے. پھر جو دوسری بات قانونی ماہرین نے مجھے بتائی، انہوں نے کہا کہ شاہ خاور صاحب کی جانب سے جو اس سارے کیس کو اسپیشل کورٹ میں لے جانے کے لیے ضد کی جا رہی ہے، بضد ہیں وہ اس معاملے پہ. یہ بھی اب ان پہ ایک چیز یہ لگی، الزام یہ لگا کہ یہ اس کیس کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام ٹیکٹکس وہ لوگ اپناتے ہیں جو اس کیس میں ملزم ہوتے ہیں، اور ان کے وکیل کی جانب سے اس طرح کے ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے، جب وہ انصاف کا طلبگار ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد فیصلہ آئے. تو شاہ خاور کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا یہ کہ ان کو اس طرح کے ریمارکس سننے کو ملے، ان کی سرزنش ہوئی. ایک بات تو جناب یہ ہو گئی. اب دوسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے قانونی ماہرین کی جانب سے کہ جناب خواجہ حارث کی جانب سے جو فون کال ڈیٹا کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ریز نہیں کیا جا رہا، کیونکہ پولیس کی جانب سے کوئی پوائنٹ ریز نہیں کیا جا رہا. یہ نہیں کہا جا رہا کیونکہ ظاہر جعفر کے جو والدین تھے قتل کے وقت وہ کراچی میں تھے. میں نے متعدد ویڈیوز کے تھمبنیل آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے بتایا کہ وہ ماں کو کال کی، ماں نے پھر اپنے ذاکر جعفر کو کال کی، عصمت آدم جی نے ذاکر جعفر کو کال کی، ذاکر جعفر نے تھراپی ورس سینٹر کو کال کی، پھر عصمت آدم جی نے تھراپی ورس سینٹر والوں کو کال کی. یہ تمام چیزیں آپ کو میں نے اپنے ویلاگز میں بتا دی ہیں. لیکن نور مقدم کے وکیل کی جانب سے، نور مقدم کے والد کے وکیل کی جانب سے، پولیس کی جانب سے سوائے فون کال ڈیٹا کے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز ان کے لیے فشی کریٹ ہی نہیں کی. کوئی ایویڈنسز بنائے ہی نہیں گئے. ایویڈنس بنانا ایک جملہ ہی غلط ہے، لیکن یہ کہ ایویڈنس نکالے ہی نہیں گئے. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ ایک ہی ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں، آپ ایک ہی معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، فون کال. اس کے علاوہ آپ نے کیا سنا ہے ظاہر جعفر کے والدین کے حوالے سے؟ کوئی چیز نہیں سنی. فون کال کی بات کی، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. انہوں نے کوئی ایسی انویسٹیگیشن میں بات نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی جس کی بنیاد پر ان کی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ پہلی سماعت پہ ہی مسترد ہو جائے. تو کیس شاہ خاور کی جانب سے اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں بنایا گیا. پھر جو انہوں نے دلائل دیے، غالباً 28 منٹ کے وہ دلائل تھے، 3 دن کے دلائل ایک طرف اور اس کا جواب 28 منٹ کا. اب اس چیز کا اندازہ لگائیے. ان کی طرف سے جو دلائل دیے گئے وہ بھی صرف یہ بات تھی کہ فون ریکارڈز اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کال ہوئی، وہ کال ہوئی، اس نے اس طرف کال کی، اس نے اس طرف کال کی، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا. اس کے علاوہ کوئی بات ثابت کرنے کو تیار، کوئی بات نکالنے کو تیار. آپ جب کسی کی ضمانت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں قانونی ایکسپرٹ ہوں نہیں، لیکن جو قانونی ایکسپرٹ ہیں وہ یہ بات کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کی ضمانت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی ایک گراؤنڈ پر جا کے نہیں کھیلتے. آپ کے پاس 2 سے 3 گراؤنڈز ہوتے ہیں اور اس چیز کو آپ مضبوط بناتے ہیں، اسٹرانگ بناتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں بنائے گی. تو جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑا فیصلہ کیا آتا ہے، کیا واقعی میں ظاہر جعفر کے والدین کو ضمانت ملتی ہے یا پھر نہیں ملتی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہوں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ پوچھنا چاہیں، تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں میرا نمبر لکھا ہے، واٹس ایپ مجھے کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میری معلومات میں بھی اضافہ ہو، یا ہو سکتا ہے آپ جو سوال کریں اس کے جواب میں جو میں آپ کو جواب دوں گا اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر. آخر میں یہ دعا ہے کہ نور مقدم کو انصاف ضرور ملے، اس کے قاتلوں کو سزا ضرور ملے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.